جہاں پہلی پینتیکوست کا ذکر ہے جس میں ایماندار روح القدس سے بھر گئے. اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو مقدس لوکا ہے اس کی ڈیٹیل کو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ساری تفصیل ایک ایک بات جو اس نے لکھی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. پہلی جو ان رسولوں اور شاگردوں کی 10 دن کی لگاتار مسلسل دعا میں ٹھہرے رہنے کے وسیلہ سے جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ کیا ہے اس سارے ایونٹ میں پینتیکوست کے دن، کہ ایک آواز آسمان سے آئی ہے. اور یہ آواز آئی کیسے ہے؟ جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. یعنی کہ جب آندھی چلتی ہے، جب پورے زور و شور سے ہوا کا بہاؤ ہوتا ہے تو اس میں ایک ہمیں آواز بھی سنائی دیتی ہے، اور مختلف چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں وہ ہلتی ہیں. لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آندھی کا ذکر ہے، اور دوسرا کیا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور یہ جو گونج ہے یہ آواز کس کی وجہ سے ہے؟ آندھی کی وجہ سے ہے. اور انہیں دوسرا اب کام کیا ہوا؟ پہلا کام کیا ہوا ہے؟ آندھی آئی ہے. دوسرا کام کیا ہوا ہے؟ اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری. غیر زبانیں دکھائی دی ہیں کس طرح سے؟ آگ کی سی، شعلہ کی سی، اور وہ ہر ایک شخص پر جو مسیح کے حکم کی تکمیل میں پیروی میں اس بالا خانہ میں اس جماعت کے ساتھ ٹھہرا رہا ہے، اس پر یہ غیر زبانیں آ کر ٹھہر گئی ہیں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. روح القدس سے بھرنے کا اظہار یہاں پر کیسے کیا گیا ہے کہ وہ غیر زبانوں سے جو ہے وہ بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور پھر ہمیں ملتا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی. ٹھیک ہے، جو زور کی آندھی کی آواز ہے آئی تو ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے، اور لوگ دھنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وطن کی بولی، ہر کوئی اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے. حالانکہ پارتھی، اب وہ قوموں کے نام بتانے لگا ہے، پارتھی بولنے والے، رائٹ، پارتھی اور مادی اور الامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پونتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف سے اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ ہاللیلویا. اور اگلی آیت بہت
ہنسی والی ہے اس لیے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تازہ میں کے نشے میں ہے۔ میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں اس لیے یہ ہنسی کا باعث ہونی چاہیے کہ شراب پینا کدی کسی نے کوئی اور زبان آئی، کدی انگلش بول دے ہوئے کیا جائے یا کوئی ایسی زبان، تو یہ ان کی جو ہے وہ کم عقلی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انہیں زبانیں بولتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ نتیجہ ہے کہ شاید یہ تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ اب اس پورے حوالے کو پڑھنے کی 4 وجوہات ہم دیکھیں گے کہ اصل میں عید پینتیکوست والے دن ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو اہم سمجھنے والی بات تو یہی ہے کہ روح القدس کلیسیا پر نازل ہوا ہے اور اس کا اظہار ہوا ہے غیر زبانوں کی صورت میں۔ لیکن آج ہم عید پینتیکوست کے بارے میں جو خصوصی پورے بائبل میں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، عید پینتیکوست کی روشنی میں ہم بائبل مقدس کے مختلف حصوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ عید پینتیکوست والے دن جب مقدس لوکا نے اتنی ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کی ہمیں بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ نہ صرف یہ موقع، یہ ایونٹ موقع کے لحاظ سے ضروری ہے، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اصل میں خدا نے اس موقع پر روح القدس کو نازل کرنے سے کیا کیا ہے۔ پہلے نمبر پر جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو میں نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ آندھی کا جو ہے وہ وہاں پر ذکر ہے۔ پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتھنوں میں دم پھونکا، رائٹ؟ اور جو دم ہے آف کورس ہمیں پتا ہے سانس ہے، اور عبرانی کا لفظ یا یونانی کا لیا جائے روح القدس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوا یا سانس بھی کیا جاتا ہے روح کے لیے، رائٹ؟ کیونکہ روح کو اس لیے ہوا یا سانس کیا جاتا ہے کیونکہ جو روح ہے وہ ہوا اور سانس کی طرح نہ تو نظر آتا ہے لیکن محسوس کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے نیکودیمس کو روح القدس کی ایسے ہی تشبیہ دی کہ ہوا جدھر چاہتی ہے ادھر چلتی ہے، ایسے ہی روح القدس ہے۔ سو روح القدس کو سانس اور ہوا سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سانس اور ہوا زندگی کا اظہار ہے۔ سو روح القدس کو سانس یا ہوا کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روح ہے یہ زندگی پیدا کرنے والا روح ہے، کریشن کا کام کرنے والا روح ہے۔ سو پہلی بات جو مقدس لوکا چاہتا ہے اس ایونٹ میں ہم یہ سمجھیں، وہ سادہ یہ بھی تو لکھ سکتا تھا کہ شاگرد جمع تھے، رسول جمع تھے، اور آگ کی شعلہ کسی پڑتی ہوئی زبانیں ان پر ٹھہر گئی۔ اس نے اس ایونٹ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والا یا آنے والے زمانوں میں جب لوگ پڑھیں تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے پرانے عہد میں خدا نے آدم کو بنایا اور اپنا دم اس میں پھونک دیا تاکہ وہ جیتی جان ہو، اور جیتی جان ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ خدا کو سرو کر سکے، اس کے احکامات کو بجا لائے اور اس کی مرضی کو زمین پر پورا کرے، اور اس کی بادشاہت کو انتہا تک، جو زمین کی انتہا تک ہے، وہاں تک لے کر جائے۔ سو یہ جو آندھی ہے، یہ جو ہوا ہے، یا یہ جو پرانے عہد میں ہمیں ایک لینگویج ملتی ہے کہ خدا نے آدم کے نتنوں میں دم پھونکا، تو اصل میں لوکا یہ چاہتا ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھے یا سمجھنے والا سمجھے تو وہ اسے ایک ایسے آدم کی جو نیا آدم ہے، کلیسیا اصل میں ایک ایسے آدم کے طور پر پیش کی جا رہی ہے جو مسیح کے خون سے بچ گئے لوگ ہیں، وہ اس کا حصہ ہے۔ یعنی کہ جو کلیسیا ہے وہ اب روح القدس کا سانس، دم کلیسیا میں پھونکا جا رہا ہے۔ سو پہلی پکچر جو ہمیں یہاں پر ملتی ہے وہ ہمیں نئی تخلیق کی ملتی ہے کہ جیسے خدا نے پیدائش کی کتاب میں آدم کو کریٹ کیا ہے، ویسے ہی اب خدا کلیسیا کو بنا رہا ہے، اور جب اس نے کلیسیا کو بنایا ہے تو اس میں اپنا دم پھونک دیا ہے تاکہ کلیسیا ایک زندہ
कौम के तौर पर, जिंदा रुकन के तौर पर, जिंदा हैसियत से खुदा की बादशाहत का जमीन पर काम कर सके। जो काम, जो मंसूबा खुदा ने आदम को दिया वो उसे करने में नाकाम रहा, लेकिन अब कलीसिया जो मसीह की ताबेदारी में रूहुल कुद्दस से बढ़कर जब दुनिया की इंतहा तक जाएगी तो वो उस मंसूबे को पूरा कर पाएगी, क्योंकि ये कलीसिया खुदा के रूह से, खुदा के सांस से, खुदा की हजूरी से भर गई है। इसलिए कलीसिया या ईमानदार रूहुल कुद्दस की हजूरी से बरे बगैर मुयस्सर नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पर जो जुबानों का हमें जिक्र मिलता है, और फिर हमें यह मिलता है कि वहां पर मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं, और जब गैर जुबानों को वो सुन रहे थे तो वो यही महसूस कर रहे थे कि इनमें से हर शख्स हमारी बोली बोल रहा है। फर्ज करें मुकद्दस पतरस गैर जुबानों में बोल रहा है, तो सुनने वालों को जो मुख्तलिफ कौमों से यहूदी ताल्लुक रखते हैं और ईद मनाने वहां आए हैं, उन्हें यह सुनाई दे रहा है कि ये हमारी लैंग्वेज में, हमारी जुबान में बात कर रहा है। इसलिए इस इवेंट को, ईद पेंतिकोस्त के इस मौका को, एक और इजहार इसमें मौजूद है, और वो ये है कि खुदा ने रूहुल कुद्दस के वसीला से इंसान की जुबान को फिर से यकजा कर दिया है। ये जुबानें बाबल के बुर्ज को बनाते वक्त तितर बितर हो गई, इनमें पारागिंदा ये जुबानें होगी, बट गई। एक से ज्यादा जुबानों का हमें वजूद वहां मिलता है, और एक से ज्यादा जुबानें इसलिए खुदा को क्रिएट वहां पर करनी पड़ी क्योंकि लिखा है कि उनके दिल के मंसूबे बुरे थे। खुदा उनको बुराई से बचाने के लिए और अपनी अदालत सजा उनको देने से बचाने के लिए उनकी जुबानों में खुदा ने तकसीम कर दी। यानी कि जो कुछ कोई बोल रहा था दूसरा उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। इसका मतलब है हमें यह बात समझ आनी चाहिए कि जब लोग मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ जुबानों से मुराद यह है कहा कुछ जा रहा है, समझा कुछ जा रहा है, जिसे हम ये कह सकते हैं उलझन, कंफ्यूजन, वहां पर क्या होता है, तरक्की रुक जाती है, सरफराजी रुक जाती है। खैर बाबल के बुर्ज पर तो खुदा उन लोगों को अदालत से बचाना चाहता है, खुदा ने इसलिए ऐसा किया। अब कुछ खुदा के खादमीन का यह कहना है कि ईद पेंतिकोस्त का वो मौका है जब खुदा फिर से उन स्कैटर्ड लैंग्वेजेस को या बटी हुई जुबानों को फिर से उसे इकट्ठा कर रहा है अपने रूह को नाजल करने से, ताकि कलीसिया की जुबान एक हो, कलीसिया का सोचने का तरीका एक हो, कलीसिया के काम करने का तरीका एक हो। इसलिए जब आप अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो कलीसिया की युगानगत पर जोर दिया गया है। दूसरे बाब को भी जब हम पढ़ते हैं पहली आयत में क्या लिखा है, वो सब लोग एक जगह जमा थे। चौथे बाब में जाते वहां पर लिखा है सब एक जान थे, एक दिल थे और वो दुआ कर रहे थे। फिर इस तरह से मुख्तलिफ मौकों पर हमें कलीसिया की यूनिटी मिलती है। यानी कि जब आप और मैं सेम लैंग्वेज बोलेंगे, सेम लैंग्वेज यहां बोलने से मुराद यह है कि जब आपको एक विजन दिया गया है, एक रोया दिया गया है कि फलाना काम लेट से हमने करना है, तो हम जब सेम लैंग्वेज बोलते हैं फिर वो काम हो जाता है। बाजुकात जब फर्ज करें आपको एक बात बताई गई है और आप उस बात को दोहराते नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप वही जुबान नहीं बोल रहे जो रूह के वसीला से यहां से जारी की गई है। क्या है इसका मतलब यह है, सादा अल्फाज में फर्ज करें आपको कहा गया है कि हमने 5 साल में
فرض کرتے ہیں یہ کام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کہنا ہے ہم نے 5 سال میں یہ کام کرنا ہے. یہ نہیں کہنا یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں کہنا یہ ہوے گا کینج ہے, یہ نہیں کہنا وسائل کتوان گے, کہیں یہ ہوگا, ہم مل کر کریں گے. اسے کہتے ہیں سیم لینگویج ہے, سیم مائنڈ, رائٹ. اس لیے کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک دل, ایک زبان اور ایک ان کا خیال ہونا چاہیے. برائی کے منصوبے باندھنے والوں کا کبھی تجزیہ کریں, ان کو دیکھیں, ان کا مشاہدہ کریں, ان کی سیم لینگویج آپ کو نظر آئے گی. آپ ان کے ایک ممبر سے بات کریں, چاہے دوسرے ممبر سے الگ الگ بات کریں, تیسرے بندے سے وہی بات پوچھیں, ان کی یگانگت آپ کو دکھائی دے گی. سو جو لینگویج ہے یہ سورس آف یونٹی بھی ہے. تیسرے نمبر پر پرانے عہد میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خدا ہیکل میں رہتا تھا. پہلے خدا خیمہ اجتماع میں جہاں پر عہد کا صندوق تھا, پھر سلیمان نے جب ہیکل بنائی تو وہاں پر پاک ترین مقام میں خدا کا عہد کا صندوق تھا اور اسی کے وسیلہ سے خدا کی حضوری وہاں پر رہتی تھی. سادہ الفاظ میں خدا ہیکل میں رہتا تھا اپنی حضوری کے وسیلہ سے. اب جو پینتی کوسٹ کا ایونٹ ہے تیسرے نمبر پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب خدا کسی بلڈنگ میں قید نہیں رہا, اب خدا انسانوں پر, چرچ پر نازل ہو گیا ہے روح کے وسیلہ سے. دوسرے الفاظ میں اب کلیسیا خدا کا مسکن ہے, اب کلیسیا خدا کی ہیکل ہے جہاں پر خدا کا روح بسا ہوا ہے. مقدس پالوس نے کرنتھیوں کے کلیسیا کو یہ لکھا, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اور وہ جو لفظ خدا کا مقدس استعمال کرتا ہے وہ پاک ترین مقام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے جہاں پر عہد کا صندوق کو ہوتا تھا. مقدس پالوس یہ بتانا چاہتا ہے جیسے ہیکل میں مقدس ترین پاک ترین مقام میں خدا کی حضوری تھی, اب وہ حضوری آپ کی زندگیوں میں شفٹ ہو گئی ہے اور وہاں پر خدا کا خادم مقدس پالوس کلیسیا کی بات کرتا ہے, یعنی کہ کلیسیا کی یگانگت پر اس کا فوکس ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب کلیسیا یگانگت میں رہتی ہے, یونٹی میں رہتی ہے, خدا کا روح ان کے درمیان آ کر بس جاتا ہے. اور جب اپنی اپنی راہیں ہوتی ہیں, جب ہر شخص کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں, وہاں پر خدا کے روح کو ہنڈر کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, اس کی مزاحمت کی جاتی ہے. اس لیے میری بات غور سے سنیے گا, بہت سے لوگ چرچ کی یونٹی کا حصہ نہیں بنتے. چرچ میں آ کر بیٹھنا یونٹی نہیں ہے. جب کوئی بھی بات آپ کو کہی جاتی ہے, بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جب کوئی فانڈی لگا دیا جائے وہ دیتے ہی نہیں ہے. میرے پاس سارے ریکارڈ ہے. بہت سے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو بہت سی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ چرچ کا حصہ ہے, ممبر ہیں, لیکن آپ کی چرچ کے ساتھ یگانگت نہیں ہے. آپ خدا کے روح کو کام کرنے میں مزاحمت کا کام کر رہے ہیں, آپ رزسٹ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو یگانگت میں ہیں اور انہی کے وسیلہ سے یہ کام چل رہا ہے, انہی کو خدا استعمال کر کے ان کے وسیلہ سے یہ سارا کام آگے بڑھ رہا ہے, خدا کی بادشاہت آگے بڑھ رہی ہے. لیکن وہ لوگ جو کٹے ہوئے ہیں, جو یگانگت کا حصہ نہیں بنتے, خدا کا روح ان کے وسیلہ سے ریزسٹنس میں رہتا ہے اور اس طرح خدا کا روح کام نہیں کر پاتا جیسے ایک خاندان کی یا کلیسیا کی یونٹی سے خدا کے روح کو کام کرنا چاہیے. پینتی کوسٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کا روح کلیسیا کی یگانگت میں بسا ہوا ہے, وہاں پر جنبش کرتا ہے, وہاں پر اس کی حضور ہے. جب کلیسیاں خدا کی معمولی میں ایک ہو جاتی ہیں, وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ان کے وسیلہ سے خدا کر نہیں سکتا. اگر آپ مزاحمت کا ذریعہ ہیں تو آج خداوند کے حضور اقرار کیجئے, کہیے خداوند میں یونٹی کو پرسو کروں گا, میں جو کچھ مجھے کہا جائے گا چرچ کی طرف سے میں اسے ہر ممکن کوشش کروں گا
کروں گی کہ اس کا حصہ بنو، اس کو لبیک کہو، اس کو آمین کہو اور اس کی پیروی میں چلنے کی کوشش کروں۔ ہاللیلویا۔ خاص طور پر میں نے دیکھا ہے دو چیزوں میں لوگوں میں بڑی نافرمانی موجود ہے۔ پہلی روپے پیسے کو لے کر، دوسرا عبادات میں شرکت کو لے کر۔ روپے پیسے کو لے کر اس طریقے سے ہے کہ بہت سے لوگ نہ اپنا ہدیہ دیتے ہیں نہ اپنی دائی عقی دیتے ہیں۔ چرچ کے آدھے سے زیادہ خاندان تو وہ ہیں جن کا سال ہر سالہ کوئی فنڈ بھی لا دو تو فنڈ بھی نہیں دیں دے، کدی دسیا نہیں تو سٹیج تو آپ یگانگت میں رکاوٹ ہیں، آپ خدا کے روح کی مزاحمت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے گھر میں ایک بچہ کام کرتا ہو اور وہ پیسے نہ دے تو وہ کتنی مشکل خاندان کے لیے کریٹ کرتا ہے، کس قدر وہ پریشانی کریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ یگانگت سے باہر ہے۔ اس کی اپنی راہیں ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں، اس کی اپنی دوستیاں ہیں، اس کا کام کرنے کا طریقہ کار اپنا ہے۔ وہ کچھ بھی خاندان سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ ماں باپ کی فیور حاصل نہیں کر سکتا، وہ بہن بھائیوں کی محبت حاصل نہیں کر سکتا، وہ معاشرے میں دوست بنا سکتا ہے وقتی، لیکن جو خاندان کی یگانگت سے آپ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں وہ آپ اکیلے رہ کر نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا نے ہمیں رشتوں میں باندھا ہے، اور یہ کلیسیا بھی روحانی رشتہ ہے، یہ کلیسیا بھی خدا کی طرف سے یہ دیے گئے ہمیں رشتے ہیں۔ ہمیں ان کو یگانگت کے ساتھ آگے لے کر چلنا ہے تاکہ خداوند کی حضوری، روح القدس کی معموری، اس کا مسکن ہم میں بنا رہے اور ہم اس کی حضوری سے لبریز ہوتے رہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے نافرمان لوگ، خدا کے روح کی مذمت کرنے والے لوگ خدا سے معافی مانگے اور کہے خداوند آئندہ میری جو بھی ذمہ داری لگائی جائے گی، میرے سپرد جو بھی کام کیا جائے گا یا بائبل کے حوالوں سے یا بائبل کے روح سے میرے حوالے کر دیے گئے ہیں، مجھے انہیں پورا کرنے کا فضل عطا کر تاکہ تیری برکت مجھ پر ٹھہر سکے، تیری حضوری مجھ پر ٹھہر سکے، تیری پاکیزگی مجھ پر ٹھہر سکے۔ چوتھے نمبر پر خدا کے روح کا آنا خدا کی بادشاہت کی وسعت کا سبب اور ثبوت ہے۔ یسوع مسیح کے مشن میں یہ بات شامل تھی۔ مقدس یوحنا اصطباغی نے کہا میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ پھر اگر ہم پہلا باب اس کی 8ویں دیکھیں اعمال، وہاں پر شاگردوں نے مسیح یسوع روح القدس کے بارے میں انہیں تعلیم دے رہا تھا کہ روح القدس تم پر آئے گا، تم قوت پا جاؤ گے، اور شاگردوں نے سوال کیا کہ خدا کی کہ یسوع مسیح تو کب اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کرے گا؟ یسوع مسیح نے کہا نہیں، روح القدس صرف اسرائیل کی بادشاہی کو بحال نہیں کرے گا، بلکہ اب خدا کی بادشاہی اسرائیل کی سرحدوں سے نکل کر دنیا کی انتہا تک جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں پاک روح کا آ جانا خدا کی بادشاہت کی وسعت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر خدا کی بادشاہت پھیل نہیں سکتی، کیونکہ روح القدس کے وسیلہ سے کلام خدا پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ میں یہاں پر جو لوگ میری بات یہاں پر بھی سن رہے ہیں یا اس ویڈیو کے وسیلہ سے سنیں گے، بہت سے لوگ آج بائبل مقدس کو پکڑتے ہیں، وہ تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم اپنے علم سے اس کی تشریح کر لیں گے۔ بہت سے لوگ تو آج ویڈیوز کے ذریعہ سے بائبل مقدس پر طرح طرح کے اعتراضات، تنقید کا کام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں پاک کلام جو بائبل ہے یہ پاک کلام ہے، روح کی ہدایت سے دیا گیا ہے، اور اسے آپ انسانی فکر علم سے اس کی تشریح درست نہیں کر سکتے۔ آپ کو خدا کے روح سے بھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک وہ کلام جو روح نے دیا ہے، روح آپ کے اندر وہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کی تشریح نہیں کر پائیں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، پھر بائبل پر سوالات ہی نظر آئیں گے، کیونکہ خدا کا روح اس کی
سمجھ آپ کو عطا کرے گا. آپ لفظ جو سیاہی سے لکھے ہوئے ہیں ان کو تو پڑھ سکتے ہیں, ان کو تو انسانی فکر سے یا نقطے سے اس سے تو اعتراضات اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ خدا کے روح کا کام ہے جو اس کی تفسیر و تشریح اور اس کی سمجھ عطا کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے روح سے بھر جائیں. اور پینتی کوست کے دن یہ سب کچھ ہو گیا ہے. پینتی کوست کے دن نئی پیدائش کا تجربہ ہے. پینتی کوست کے دن یوگانگت آ گئی ہے. پینتی کوست کے دن جو ہے وہ خداوند کا مسکن کلیسیا بن گئی ہے. اور پینتی کوست کے دن ہی خدا کی بادشاہت کا ایک ہمیں بڑا اظہار ملتا ہے کہ ایکسپینشن ہوئی ہے. خدا کا روح جو ہے وہ لوگوں پر نازل ہوا ہے. پرانے عہد میں غور سے سنیے گا, پینتی کوست کے دن پرانے عہد میں سینا کے پہاڑ پر جس دن خدا نے شریعت عطا کی موسیٰ کو 3000 لوگ اس دن خدا کے غضب کے وسیلہ سے مر گئے. لیکن نئے عہد کا جو پینتی کوست ہے, جب روح القدس نازل ہوا تو پترس نے جب منادی کی تو کتنے لوگ بچ گئے؟ 3000 لوگ بچ گئے. اس کا مطلب ہے پینتی کوست کا جو ایونٹ ہے یہ ہر چیز کا ریورسل ہے. خدا ہر ایک کام کو ریورس کر رہا ہے جو ماضی میں گناہ کے باعث ڈیمیج ہو چکا ہے. خدا ہر ایک اس بات کو ریسٹور کر رہا ہے, بحال کر رہا ہے جو پرانے عہد میں انسان کی نافرمانی کے وسیلہ سے مشکل میں ہے. ہاللویا.